نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اسٹیج پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین سے محبت تعلق رکھنے والے سیاسی سماجی تعلیمی تمام ہی فریقے کے ذمہ داران میرے بزرگوں اور دوستوں، کسی شاعر نے کہا ہے کہ تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، 2 قدم ساتھ میرے چل کے تو دیکھا ہوتا، خود بخود تیرے خیالات بدل سکتے تھے۔ تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، دریا ہوتے تو بہت دور نکل سکتے تھے۔ تم نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں، نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل سکتے تھے۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام ڈاکٹر خالد پرویز صاحب، شمالی مہاراشٹر کے صدر، ان کے آفس کا افتتاحی پروگرام۔ مجلس اتحاد المسلمین سے محبت رکھنے والے، تعلق رکھنے والے چھوٹے بڑے سبھی حضرات آج اس وقت یہاں موجود ہیں۔ کارپوریشن کا الیکشن سر پر، تھوڑے دنوں میں ہم الیکشنی سرگرمیوں میں لگ جائیں گے۔ ہمارا یہ شہر مالیگاؤں محنت کشوں کا، مزدوروں کا، غریبوں کا شہر ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ 67% لوگ جھوپڑ پٹیوں میں رہ کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے پاس بنیادی سہولتیں بھی نہیں، روڈ نہیں ہے، گٹر نہیں ہے، پانی کی پائپ لائن نہیں ہے، لائٹ کا انتظام نہیں ہے، صحت عامہ کا کوئی ہیلتھ سینٹر نہیں ہے، علاج و معالجے کی کوئی سہولت نہیں۔ مالیگاؤں کارپوریشن کا اس سال کا بجٹ 530 کروڑ روپے کا ہے۔ 530 کروڑ روپے میں سے 200 کروڑ روپیہ جنرل فنڈ کا ہوتا ہے۔ یہ 200 کروڑ روپیہ لائٹ پر، صحت عامہ، علاج و معالجے کے لیے، پانی کے لیے، روڈ اور گٹر کی تعمیر کے لیے ہوتا ہے۔ 200 کروڑ روپیہ آپ سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں؟ 5 سال میں 1000 کروڑ روپیہ جنرل فنڈ سے مالیگاؤں کی بنیادی ضرورتوں کا خرچ کیا جاتا ہے۔ ایمانداری کی بات ہے، آپ بھی حساب و کتاب جانتے ہوں گے۔ 200 کروڑ روپے میں سے اگر 100 کروڑ روپیہ بھی مالیگاؤں کی غریب عوام کی بنیادی سہولتوں پر اگر خرچ کیا جاتا تو مالیگاؤں کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ سارے روڈ بن چکے ہوتے، گندے پانی کی نکاسی کا راستہ، گٹر بن چکی ہوتی، پینے کے پانی کی سہولت گھر گھر مہیا ہوتی، علاج و معالجے کی ساری سہولتیں مالیگاؤں کے غریب عوام کو مہیا ہو جاتی۔ کانگریس پارٹی پر ایک خاندان ایک زمانے سے جو ہے قابض ہے، 25-30 سال کا عرصہ گزر چکا، کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے، فرقہ پرستوں سے ساز باز کر کے، گانٹ بنا کر کے اقتدار پر پہنچ جاتے، اور کارپوریشن کا خزانہ کہاں کیسے سرق کر کے جاتا ہے آپ اندازہ کر سکتے۔ صرف ایک خاندان، اور وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ کانگریس پارٹی کے کسی دوسرے کو کوئی عہدہ نہ ملے، کوئی ایسا عہدہ جو کلیدی عہدہ ہو اور پارٹی میں اس کا قد بڑھنے لگے، اور کانگریس پارٹی جو مہاراشٹر کے ذمہ داران ہیں ان تک ان کا نام پہنچے۔ کسی شخص کو کبھی انہوں نے ایسا عہدہ نہیں دیا۔ میں آپ کو مثال دوں گا، آپ اندازہ کر سکتے
ہمارے ماضی آمدار شیخ آصف صاحب نے پتہ نہیں کس پروگرام کے تحت کانگریس پارٹی چھوڑ کر کے این سی پی میں پرویش کیا. آج این سی پی میں آنے کے بعد وہ کتنے عہدے بانٹ رہے پتہ ہے نا آپ کو کتنے عہدے بانٹے جا رہے ہیں. میرا سوال ہے اور آپ سے میرا سوال ہے کہ جب کانگریس پارٹی میں تھے آج ان کے والد محترم کانگریس پارٹی کے صدر ہیں, کارپوریشن ضلع صدر کے برابر ان کا درجہ ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیا ان کے والد صاحب بھی اسی طرح عہدے تقسیم کریں گے؟ 25 سال میں تو انہوں نے نہیں کیا, کسی کو کوئی عہدہ نہیں دیا. کانگریس پارٹی میں بس رہے تو وہی رہے, کسی اور کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیا. لمبی گفتگو میں نہیں کرنا چاہتا, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیں کہ اگر کانگریس پارٹی میں تھے تو لوگوں کو عہدہ کیوں نہیں دیا, اور آج بیٹا کانگریس پارٹی چھوڑ کر کے این سی پی میں آیا ہے تو وہ عہدے اس طرح بانٹ رہا ہے جیسے اندھا ریوڑی بانٹتا ہے. کانگریس پارٹی کے ذمہ داران نے ان حالات کے اندر مجھ سے کئی مرتبہ بات کی اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کانگریس پارٹی کی صدارت لے لوں. میں نے ان سے کہا کہ کانگریس پارٹی کے صدر تو آج موجود ہیں, تو وریشٹھ لوگوں نے یہ بات کہی ایسا کیسے ہوگا کہ بیٹا این سی پی کی صدارت لیے بیٹھا ہو اور باپ کانگریس کی صدارت لے کر کے بیٹھا ہو. بولے یہ باپ بھی جو ہے ادھر ہی جانے والا ہے. کانگریس پارٹی کے ذمہ داروں کو کانگریس کی فکر پڑ گئی کیا کانگریس پارٹی کا مالیگاؤں میں کیا ہوگا. گھوم پھر کر کے کئی مرتبہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ مالیگاؤں کی صدارت لے لو. ظاہر بات ہے مالیگاؤں میں کانگریس پارٹی کی صدارت, جس پارٹی کو مالیگاؤں میں اس خاندان اور پریوار نے اس درجہ بدنام کر دیا ہے, اس درجہ بدنام کر دیا ہے کہ کوئی کانگریس پارٹی کو ووٹ دینا پسند نہیں کرے گا. ہم ہمیشہ یہ بات کہتے رہے کہ ملک کی آزادی سے پہلے سے لے کر ملک کو آزاد ہونے کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کی جو درگت بنی ہے یہ کانگریس پارٹی کی دیکھی. میں ان کے جرائم اور ان کے گناونے کارنامے گنانے کے لیے آج نہیں کھڑا ہوا. آنے والے الیکشن میں کانگریس پارٹی کے ایک ایک کارنامے جس نے اس ملک میں مسلمانوں کی یہ حالت بنا دی کہ سچا کمیشن کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ ہندوستانی مسلمان ہندوستان میں دلتوں سے زیادہ پسماندہ ہے, یہ سب کچھ کیا کرایا کانگریس پارٹی کا. ہم تو ایسے حالات میں ہیں کہ نہ ہم نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر جا سکتے. ایک زمانے تک ہندوستان کا مسلمان کانگریس پارٹی کی اور بینک کی حیثیت سے ہندوستان میں اپنے دن گزارتا رہا. آج لوگوں کو سمجھ آنے لگی اور یہ بات محسوس کرنے لگے کہ ہماری ان ابتر حالت کی ذمہ دار اگر کوئی پارٹی ہے تو وہ کانگریس پارٹی ہے. آج بی جے پی اس ملک میں جو کچھ کر رہی ہے, جتنے قوانین بنائے جا رہے ہیں, جتنے بل پارلیمنٹ میں لا کر پاس کیے جا رہے ہیں, یہ سب اس کا مسودہ اور اس کی فائل کانگریس پارٹی نے تیار کر کے رکھی تھی. بی جے پی کو ریڈی میڈ مٹیریل ملا ہے, ریڈی میڈ وہی سارے فائل لا کر کے آج بی جے پی کے لوگ اس کو جو ہے پارلیمنٹ میں پیش کرتے ہیں, اس کو پاس کرتے ہیں اور اس کا نفاذ کرتے ہیں اور پھر پورے ہندوستان پر اس کو لاگو کیا جاتا ہے. ہم تو گالیاں دے رہے ہیں بی جے پی کو, برا بھلا کہہ رہے ہیں بی جے پی کو, جبکہ یہ پوری پروگرامنگ کانگریس پارٹی کی ہے. ایک ایک کام اور ایک ایک بل جو پارلیمنٹ میں لا کر کے پیش کیا جاتا ہے اور طاقت کے بلبوتے پر منظور کروایا
یہ سب کچھ کیا کرایا کانگریس پارٹی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے گرووار وارڈ اور رویوار وارڈ میں بسنے والے مزدوروں کے لیے، غریبوں کے لیے کانگریس پارٹی نے کیا کیا، انہوں نے تفصیل سے آپ کو بتایا۔ برادری کے نام پر برادری کو جھانسا دے کر آج تک جو ہے وہ اقتدار کے مزے لیتے رہے اور اپنی بینک اپنی جو ہے تجوری بھرتے رہے، بینک بیلنس بڑھاتے رہے۔ میرا سوال ہے ان کی برادری سے، میں آپ کو پرایا نہیں سمجھتا، اور آپ 2007 سے میں نے سیاست میں انٹری کی ہے، آپ میرا ماضی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے کبھی مومن اور دکنی کی سیاست نہیں کی، انصاری اور دکنی کی سیاست نہیں کی۔ ہم نے اگر ایمانداری سے دیکھا جائے تو ہم نے انصاری برادری کو نہیں، دکنی برادری کو جھکتا دیا ہے۔ آپ ہماری ان 13 سالہ 14 سالہ سیاسی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں، ہم نے کبھی برادری نہیں دیکھی۔ ہم نے سب کو اپنا سمجھا اور ہمیشہ اپنا سمجھ کر کے ان کے ساتھ ہم چلتے رہے اور کام کاج ہوتا رہا۔ لیکن جن لوگوں نے برادری کے نام سے آپ سے ووٹ دیا، میرا یہ سوال ہے کہ انہوں نے برادری کو کیا دیا؟ برادری سے ووٹ لے لیا، اقتدار کے مزے لے رہے ہیں اور شاہوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، لیکن برادری کو کیا دیا انہوں نے؟ یہ میرا سوال ہے، اور آپ اس سوال کو لے کر کے تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچنا، غور کرنا کہ انہوں نے آپ سے ووٹ تو لے لیا، اقتدار حاصل کر لیا، لیکن آپ کو کیا دیا؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا۔ برادری سے فائدہ اٹھایا، برادری کو استعمال کیا، جذباتی سیاست کی، لیکن برادری کے لیے روزگار قالین باقی لے کر کے آ رہے تھے۔ ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو پلاسٹک کارخانوں میں پلاسٹک چنتی ہیں، ان کو جھانسا دیا گیا تھا کہ ہم قالین بنانے کے کارخانے مالیگاؤں میں قائم کریں گے۔ قالین دیکھیے، آپ کو کارخانہ جانے دو، کارخانہ جانے دو، قالین دکھی، چلو باہر سے لا کر کے اگر قالین دکھا دیے ہوتے تو صبر آ جاتا۔ صرف جھانسا دینا اور ایسے خواب دکھانا جس کی تعبیر ہی نہیں، ہمیشہ سے ان کا کام رہا ہے۔ اور انہوں نے مالیگاؤں کو وہ استحصال کیا ہے کہ اگر یہ حساب و کتاب دینے پر آئیں گے تو ان کی گاڑی نکل نہیں سکے۔ میں کوئی تفصیلی بات نہیں کرنا چاہتا۔ آنے والے کارپوریشن الیکشن میں آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے ایک فیصلہ آپ کو لینا ہوگا۔ آپ نے جن کو 25 سال سے آزمایا ہے، کسی نے کہا ہے کہ آزمودن خطاست، کہ آزمائے ہوئے کو آزمانا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ 25 سال سے جن کو ہم آزما رہے ہیں، پھر ان کو آزمانے کے لیے موقع دینا، کہتے نا نیا جال لائے پرانے شکاری، نیا جال لائے پرانے شکاری۔ جن لوگوں کی ذہنیت جیسی ہے ویسی ہی رہے گی۔ 25 سال کانگریس پارٹی میں رہ کر کے آج پارٹی بدل لینے سے حالات بدل جائیں گے، سوچ بدل جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جتنے جو ہے جھمیلے دکھائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، یہ مالیگاؤں کی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ میں آج اس موقع پر ڈاکٹر خالد پرویز صاحب کی آفس کا افتتاح ہے، میں اس موقع پر دل کی گہرائیوں سے ڈاکٹر خالد پرویز صاحب کو مبارکباد دوں گا۔ مجلس اتحاد المسلمین پروان چڑھے، مالیگاؤں میں اس کے قدم مضبوط ہو اور مالیگاؤں کی عوام کے لیے مجلس اتحاد المسلمین اور اس کے کارپوریٹر اور ان کے ورکر کوئی اچھا کام کر سکے جو مالیگاؤں کے لیے ایک مثالی کام ہو، یہ ہماری ایک دیرینہ خواہش ہے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین
کریں، مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیں، مجلس اتحاد المسلمین کے کاج کو، اس کی پالیسی کو اپنا کر کے اپنے شہر کا ناپ نقشہ بدلنے کی کوشش کریں۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ہم ہی جانتے، 2 سال کا عرصہ گزر چکا اور آج برسر اقتدار پارٹیاں شیو سینا، کانگریس، NCP، مجلس اتحاد المسلمین کو اس مہاراشٹر کے اندر اس کے قدم جمے اور مہاراشٹر کے اندر وہ بھلے اور بھولے، کسی صورت میں ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہے، ہمیں ان کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ ہمارے ان کے پرانے تعلقات ہیں، ان تعلقات کے بعد بھی ان کا رویہ ہمارے ساتھ سوتیلا رویہ ہے۔ ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں، کر رہے ہیں کہ مالیگاؤں کے لیے کوئی اچھا کام ہو سکے۔ آپ کو بتاتے ہوئے مجھے کوئی جھجک محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنی ماں اور بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے مرکزی سرکار اور گورنمنٹ سے سول ہاسپٹل سے لگ کر کے ایک ہاسپٹل کی منظوری لی تھی اور جس کا بجٹ تقریباً 45 کروڑ روپیہ تھا۔ بدقسمتی کہیے کہ آج برسر اقتدار جو لوگ ہیں مہاراشٹر میں جن کی سرکار ہے، کانگریس، NCP اور شیو سینا، اس ہاسپٹل کو وہ کوشش کر رہے تھے کہ ندی کے اس پار منتقل کریں اور سٹانہ ہاسپٹل کے اندر وہ یہ ہاسپٹل لے کر کے جائے۔ آج یہ افسوسناک خبر ملی ہے کہ کیبنٹ منسٹر ہونے کی وجہ سے اور ستا میں ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس بات کو منظور کروا لیا کہ ہماری کانسٹیٹوئنسی میں سول ہاسپٹل سے لگ کر کے جو عورتوں اور بچوں کے لیے ہاسپٹل بن رہا تھا انہوں نے سٹانہ ہاسپٹل پر اس کو ٹرانسفر کیا۔ یہ سٹانہ ہاسپٹل کارپوریشن کی ملکیت ہے اور یہی کانگریس کے لوگوں نے یہ سٹانہ ہاسپٹل مالیگاؤں سے لے کر کے دیہات والوں کے لیے انہوں نے دے دیا۔ وہ ہاسپٹل ہمارا نہیں رہا، وہ دیہات والوں کے لیے۔ اور آج اس وقت جو افسوسناک خبر آئی ہے کہ یہ ہاسپٹل ندی کے اس طرف ٹرانسفر ہو گیا ہے، سرکار ان کی ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے۔ ہم نے مسلسل محنت اور کوشش کی لیکن کوئی بھی ہمیں جھوٹا دلاسا تو دیا جاتا رہا، ہمارے لیٹر پر جو ہے سفارش وغیرہ کی جاتی رہی لیکن فیصلہ وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ ندی کے اس پار سب کچھ ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ کورٹ تو اس طرف ہے، APO آفس اس طرف ہے، پرانت آفس ادھر ہے، ایڈیشنل کلیکٹر آفس ادھر ہے، کورٹ ادھر ہے۔ آج اتنا بڑا ہاسپٹل بھی انہوں نے اسی طرف کر دیا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر کے کانگریس پارٹی کے لوگوں نے مالیگاؤں کا ستیہ ناش کیا ہے اور اس ہاسپٹل کے ٹرانسفر میں ان کا بھی حصہ ہے برابر کا۔ مالیگاؤں کی عوام ہماری کانسٹیٹوئنسی میں جو ہاسپٹل منظور ہوا تھا یہ اسے اس طرف لے کر کے چلے گئے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ کانگریس پارٹی ہو، NCP ہو، شیو سینا ہو، ایک ہی تھیلی کے چٹے پٹے، یہ کبھی ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ آج اس وقت اس موقع پر جبکہ آج مجلس آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے شمالی مہاراشٹر کے صدر ڈاکٹر خالد پرویز صاحب کے آفس کے افتتاحی پروگرام میں آئے ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ آپ مجلس کے کام کو ہمیں اور مجلس کے کام کو متحد ہو کر کے مضبوطی دے کر کے آگے بڑھانے کی کوشش کریں اور آنے والے کارپوریشن الیکشن میں جن لوگوں نے 25 سال سے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے ان کو گھر دکھانے کا کام کریں۔ بہت بہت شکریہ۔